شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل ہارر سٹوریز آفیشیل۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں ہارر سٹوریز آفیشیل پر بہت ہارر سٹوریز لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ ہارر سٹوری میرے ساتھ شیئر کر رہے ہیں عامر کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ ایک دل دہلا دینے والی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہانی سکھر کے ایک گاؤں کی ہے اور یہ آج سے تقریباً 20-22 سال پہلے کی بات ہے۔ میرے بڑے جو تایا ابو ہیں وہ اس وقت بالکل ینگ ہوا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابھی میں نے کام وغیرہ شروع ہی کیا تھا، تو کام کے سلسلے میں مجھے شہر جانا پڑتا تھا۔ وہاں پر جب میں جاتا تھا تو واپسی پر کافی دیر ہو جاتی تھی، آتے آتے رات ہو جاتی تھی۔ جس راستے سے میں آتا تھا وہاں پر گاؤں کا ایک ایسا حصہ تھا جس کو 2 راستے لگتے تھے۔ ایک حصہ گاؤں کی طرف آتا تھا اور ایک حصہ جو تھا وہ آگے سے اور کسی آبادی کی طرف نکلتا تھا۔ اس طرف ہم لوگوں کا آنا جانا بالکل بھی نہیں ہوتا تھا۔ اس جگہ کے بارے میں ہم نے بہت سی کہاوتیں، بہت سی کہانیاں سنی ہوئی تھیں کہ وہاں پر ایک پرسرار قبر تھی ایک درخت کے نیچے۔ وہ کس کی قبر تھی، کب کی قبر تھی، کوئی نہیں جانتا۔ اس قبر کی حفاظت ایک سر کٹی دلہن کرتی تھی جو ایک چڑیل تھی اور دلہن کے روپ میں وہاں پر پھرتی تھی۔ اس کے ہاتھ میں اس کا وہ کٹا ہوا سر بھی ہوتا تھا۔ بڑی مشہور یہ بات ہوتی تھی۔ میرے گھر والے مجھے ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ تم کام سے جلدی آ جایا کرو، رات مت کیا کرو، کہیں وہ تمہیں نقصان نہ پہنچا دے۔ تقریباً ہر گاؤں کے بندے نے اس کو دیکھا ہوا تھا۔ تایا ابو کہتے ہیں میں نے نہ تو وہاں پر کبھی اسے دیکھا، میں بڑی بڑی دفعہ رات کو بھی آتا تھا، اکثر اس طرف سے کچھ آوازیں سنائی دیتی تھیں، جیسے عورتیں باتیں کرتی ہیں، بچوں کے ہنسنے کی آوازیں آتی ہیں، کبھی کبھار کسی بلی کے، کتے کے بولنے کی آوازیں آتی تھیں۔ تو میں کہتا تھا ایسے لوگوں نے یہ جھوٹ پھیلایا ہوا ہے، سنی سنائی باتیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایک رات کی بات ہے، مجھے کام سے بہت زیادہ دیر ہو گئی۔ مجھے میرا ایک دوست مل گیا، اس کے ساتھ کھانا کھاتے کھاتے مجھے کافی زیادہ ٹائم ہو گیا، یہاں تک کہ رات کے 12 بج گئے۔ میرے اس دوست نے مجھے وہیں پر سڑک پر اتار دیا۔ میں نے اسے کہا کہ بس پاس ہی آگے گاؤں کا راستہ ہے، میں چلا جاؤں گا، تم جاؤ۔ سخت سردی تھی، بہت زیادہ ٹھنڈ تھی، میں نے چادر لپیٹی ہوئی تھی اور میرے پاس ایک ٹارچ ہوتی تھی، کیونکہ تایا ابو کے پاس اس وقت کوئی یہ موبائل وغیرہ نہیں تھا۔ تایا ابو کہتے ہیں میں ٹارچ پاس رکھتا تھا، وہاں پر سانپوں کا بھی خطرہ ہوتا تھا۔ جیسے ہی میں وہاں سے گزرنے لگا، ابھی وہی جب موڑ آیا جہاں پر وہ پرسرار قبر اور وہ جو سر کٹی دلہن مشہور تھی، وہ راستہ ابھی شروع ہی ہوا۔ وہ قبر تو میں نے دیکھی ہوئی تھی مگر مجھے وہ باقی کی باتوں پر یقین نہیں تھا۔ اس قبر کے پاس میں نے روشنی دیکھی، روشنی ایسی تھی جیسے سردی کے موسم میں آگ جل رہی ہوتی ہے، ایسے روشنی تھی۔ جیسے میں اس کے قریب آتا گیا تو وہ روشنی بالکل مدھم ہوگی، یہاں تک کہ وہ روشنی بالکل ختم ہو گئی۔ مجھے بڑا عجیب لگا کہ ابھی دور سے تو اتنی روشنی تھی جیسے آگ جلی ہوئی ہے، اور دور سے ایسے سائے بھی لگ رہے تھے جیسے کوئی پاس بیٹھ کر ہاتھ سیک رہا ہے۔ مجھے بڑی حیرانگی کہ اتنی رات گاؤں کا منظر ہے اور یہاں پر کون قبر کے پاس بیٹھ کر ہاتھ سیک رہا ہوگا۔ لیکن جیسے جیسے میں قریب آیا وہ روشنی اور وہ جو سائے تھے وہ غائب ہو گئے۔ مجھے اپنی آنکھوں کا وہم لگا، دھوکہ لگا، میں آگے نکلنے لگا۔ ایک دم سے مجھے ایسی آواز ہے جیسے میرا نام لے کر مجھے کسی نے بلایا ہو۔ نام جو تھا کسی عورت نے میرا پکارا۔ میں تھوڑا سا کانشیس ہوا، ڈر گیا کہ یہ لوگوں نے جو باتیں کی ہوئی ہیں پتہ نہیں اب یہ اس سے ریلیٹڈ کچھ ہے، یہ کون ہے کون نہیں۔ میں نے اس کی بات پر جواب نہیں دیا۔ بالکل میں نے اس درخت کو، اس قبر کو کراس کیا تو مجھے چھن چھن کی آواز آنے لگی اور ایسا محسوس ہوا جیسے میرے پیچھے پیچھے کوئی چل رہا ہے۔ چھن چھن کی آواز بار بار مجھے آوازیں دے رہی ہے، روک رہی ہے، رو رہی ہے۔ اب مجھے گاؤں والوں کی باتوں پر یقین ہو گیا، خوف کے مارے میرا برا حال کہ میں تو ان باتوں کو مانتا نہیں تھا، یہ تو بات بالکل سچ ہے۔ پہلی دفعہ میں 12 بجے کے بعد آ رہا ہوں تو ابھی یہ میرے پیچھے لگ گئی ہے۔ میں نے دل میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ وہ بھیانک انداز میں اس نے رونا شروع کر دیا اور ایک دم سے وہ چھن چھن کی آواز آنا بند ہو گئی۔ مجھے تسلی ہوگی کہ لگتا ہے اس کی یہیں تک حدود تھی، وہ چلی گئی ہے۔ مجھے سردی میں بھی پسینے چھوٹ گئے۔ میں نے تیز چلنا شروع کیا، ٹارچ چلائی، آگے چلتا ایک دم سے میں نے دیکھا وہ میرے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ وہ کس طرف سے آئی، وہ کیسے آئی، وہ اتنی ڈراؤنی تھی، اس کا قد بہت دراز تھا،
اس کے ہاتھ میں اس کا کٹا ہوا سر تھا جس میں سے خون بہہ رہا تھا، اور اس کے دلہن والا لباس تھا، چوڑیاں، زیور، سب کچھ تھا، لیکن وہ جو کٹا ہوا سر اس کے اپنے ہاتھ میں تھا۔ وہ منظر دیکھنے کی دیر تھی، میں اس کو تاب ہی نہیں لا سکا، میں وہیں گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ وہ گاؤں کا راستہ تھا۔ صبح کہیں وہاں سے گاؤں کے لوگ جب کھیتی باڑی کے لیے نکلتے ہیں، ان لوگوں نے دیکھا میں بے ہوش پڑا تھا۔ میرے گھر اطلاع دی، گھر والے ڈر گئے کہ پتہ نہیں کوئی حادثہ ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے، پتہ نہیں یہ زندہ بھی ہے یا نہیں۔ لیکن جب وہاں کے وہ حکیم صاحب تھے، انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ یہ بے ہوش ہے، یہ ہے زندہ۔ تقریباً بے ہوش ہوئے ہوئے مجھے رات گزر گئی۔ اگلے دن دوپہر تک مجھے ہوش نہیں آیا، ہر حربہ اپنایا جتنا کچھ بھی کر سکتے تھے۔ ایک دم سے جب مجھے ہوش آیا تو میری حالت بہت زیادہ خراب تھی، میں تھر تھر کانپ رہا تھا، اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ مجھے مار دے گی۔ گھر والوں کو جب دیکھا تو میں ان کی شکلیں نہیں پہچان پا رہا تھا خوف کے مارے کہ یہ سب کون ہے۔ مجھے ان کے بھی چہرے ڈراؤنے لگ رہے تھے۔ ان لوگوں نے مجھے تھوڑا سا حوصلہ دیا، سمجھایا، مجھے پانی وغیرہ پلایا۔ مولوی صاحب بھی پاس تھے، انہوں نے کچھ پڑھائی وغیرہ کی۔ تو جب میری ان سے بات چیت ہوئی، میں نے انہیں رات والا سارا ماجرا بتایا کہ میں وہیں سے گزر رہا تھا تو وہاں سے وہ میرے پیچھے پیچھے آئی ہے، آوازیں دے رہی تھی، میں نے اس کی کوئی آواز نہیں سنی، میں چلتا آیا ہوں، سیدھے راستے پر چلتا آیا ہوں۔ ایک دم سے وہ میرے سامنے آ گئی، اس کا وہ منظر میں تاب ہی نہیں لا سکا، تو میں گر گیا۔ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ تم بہت خوش قسمت ہو، اللہ کا خاص کرم ہے جو تم بچ گئے ہو، ورنہ وہ تمہارا دل نکال کر چبا چکی ہوتی۔ وہ خاص کرم اللہ تعالیٰ کی ذات کا یہ تھا کہ میرے پاس میری فرنٹ پاکٹ میں ہر وقت ہمیشہ سورۃ یاسین رکھنا تھا۔ مجھے عادت تھی، کیونکہ میں نے سفر کرنا ہوتا تھا، گاؤں کا رات کا سفر کرنا ہوتا تھا، تو میں اپنے پاس سورۃ یاسین رکھتا تھا۔ سورۃ یاسین کی اس طاقت اور برکت کی وجہ سے وہ میرے قریب نہیں آ سکی۔ جب میں بے ہوش ہو کر گرا بھی تو وہاں سے وہ چلی گئی۔ اس کے بعد تایا ابو کہتے ہیں میں بہت زیادہ اس چیز کو میں نے اپنے ذہن میں بٹھا لیا تھا کہ میں نے کام سے واپسی پر عشاء بھی نہیں ہونے دینی، میں نے مغرب تک اپنے گھر واپس آنا ہے۔ تایا ابو کہتے ہیں پھر ایسے ہوا، میں وہاں سے ٹائم سے واپس آ جاتا تھا۔ پھر اس کے تقریباً 10-12 سال کے بعد وہ لوگ شہر میں شفٹ ہو گئے، گاؤں چھوڑ دیے۔ تایا ابو بقول تایا ابو کہ آج بھی وہ وہاں پر وہ درخت بھی موجود ہے، آج بھی وہ قبر بھی وہاں پر موجود ہے۔ وہ کس کی قبر ہے کس کی نہیں، بہت سے لوگوں نے اس کے ساتھ بہت سی کہاوتیں جوڑی ہوئی ہیں کہ وہ ایک چڑیل تھی جس کو ایک سید صاحب نے وہاں پر قید کیا تھا، تو اس چڑیل کی وہیں پر قبر ہے، وہ اپنی قبر کی وہ دلہن کے روپ میں پھر کر حفاظت کرتی ہے، تو اس لیے وہ آتے جاتے وہ مردوں کو زیادہ نشانہ بناتی تھی، مردوں کو ہی نقصان پہنچاتی تھی۔ بہت سے گاؤں کے لوگ لاپتہ بھی ہوتے تھے جن کو پتہ نہیں ہوتا تھا، وہ غلطی سے اس راستے پر چلے جاتے تھے، وہ چڑیل ان کا کلیجہ نکال کر کھا جاتی تھی۔ یہ ہم لوگوں کی ایک سٹوری تھی جو ہم لوگوں کے تایا ابو نے سنائی ہے، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ عامر آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی، یہ ہارر سٹوری وقاص احمد شیئر کر رہے ہیں۔ وقاص کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ ایک شخص جس کا نام منیر ہے اور وہ گریس سے ہے، جس کا تعلق گریس سے ہے، وہ بتاتا ہے کہ میں نے اپنا ایک فاسٹ فوڈ کا میں نے بزنس سٹارٹ کیا 2016 میں۔ کافی زیادہ میرا بزنس کامیاب رہا۔ وہ بزنس سیٹ اپ کرنے سے پہلے جب میں اس کے لیے کوئی لوکیشن سرچ آؤٹ کر رہا تھا تو میرے ایک دوست نے مجھے ایک لوکیشن کے بارے میں بتایا۔ اس لوکیشن پر جب میں گیا تو باہر سے وزٹ کیا، بڑی پرسرار سی سنسان سی وہ جگہ تھی، آبادی سے ہٹ کر تھی۔ مجھے پہلے تو وہ جگہ اتنی خاص نہیں لگی، میں نے سوچا کہ یہ تو جگہ بالکل ایک سائڈ پر ہے، تو یہاں پر میں کیسے بزنس رن کروں گا۔ پھر مجھے وہ سستی مل رہی تھی، میں نے سوچا ایک دفعہ سیٹ اپ سٹارٹ کرنے میں کیا حرج ہے، ہو سکتا ہے یہاں پر بھی یہ کاروبار میرا چل جائے۔ میں نے اپنے دوست سے بات کی، اس نے جو وہاں کا آنر تھا اس سے میری بات کروا دی۔ آنر کے ساتھ میرا ٹائم جو تھا وہ فکس ہو گیا۔ میں اس جگہ کو اب اس بلڈنگ کا اندرونی وزٹ کرنے کے لیے مجھے جانا تھا، ویو کرنا تھا۔ وہاں پر جب پہنچا تو وہ جو مالک تھا اس سے وہاں پر پہنچتے پہنچتے بھی میری بات ہو رہی تھی۔ وہ مالک جو تھا وہ وہاں پر ہم رکے، اس نے دروازہ کھولا، وہ میرے ساتھ اندر گیا۔ مجھے اس نے اب آ کر بلانا تھا کہ آپ بھی آ کر اندر دیکھ لیں۔ کافی دیر ہو گئی مجھے باہر کھڑے کھڑے، وہ آ ہی نہیں تھا رہا۔ مجھے بڑا عجیب لگا کہ یہ بندہ کیا کرتا ہے۔ میں فون کر رہا تھا، اس کا نمبر بن جا رہا تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ خیر میں نے ڈرتے ڈرتے میں اس کے بلڈنگ کے اندر چلا گیا، میں اس کو آوازیں دینے لگ گیا۔ کہیں پر کسی کا نام و نشان بھی نہیں تھا کہ وہ آدمی آخر گیا کہاں۔
مجھے بڑی حیرانگی ہوئی، میں نے اس بلڈنگ کو اچھی طرح سے دیکھا، مجھے نہیں ملا۔ تبھی میں نے دیکھا ایک کمرے سے ایک شخص نکلا جو آگ بگولا ہوا تھا، اور آتے ساتھ مجھ سے لڑنے لگ گیا اور یہ کہنے لگا کون ہو تم اور یہاں پر کیا کر رہے ہو، جاؤ یہاں سے باہر، تم اندر کیسے آئے ہو؟ میں نے اسے یہ کہا کہ مجھے بھی یہاں کا اس بلڈنگ کا آنر یہاں پر لے کر آیا ہے یہ جگہ دکھانے کے لیے، وہ مجھے مل نہیں رہا، میں اس کو آوازیں دیتا دیتا اندر آ گیا، میں کافی دیر سے باہر انتظار کر رہا ہوں۔ اس نے یہ کہا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، اس بلڈنگ کا مالک تو میں ہوں اور میں یہاں پر اکیلا رہتا ہوں، تم جاؤ یہاں پر، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں نے اسے یہ کہا کہ نہیں، میں نے نمبر بھی دکھایا، وہ یقین نہیں کر رہا تھا۔ اس نے یہ کہا کہ بس یہاں سے جلدی سے چلے جاؤ اگر اپنی جان پیاری ہے تو۔ جب میں وہاں سے باہر نکلا تو وہ آدمی مجھے بہت پریشان لگا۔ میں نے اس آدمی سے پوچھا میں چلا تو جاتا ہوں لیکن یہ کیا ماجرا ہے، مجھے اس کے بارے میں کچھ بتایا۔ وہ آدمی جو تھا مجھے لے کر اس بلڈنگ سے باہر آ گیا، اس کی آنکھیں بھری ہوئی تھیں اور وہ یہ کہہ رہا تھا میں اس بلڈنگ کو خرید کر ایک عذاب میں مبتلا ہو چکا ہوں، یہ بلڈنگ آج سیف زدہ ہے، یہاں پر ایک ایسی مخلوق کا بسیرا ہے کہ اس نے میرا جینا محال کیا ہوا ہے، وہ انسانی روپ میں مجھے بھی دکھائی دیتا ہے، میرے سامنے بھی آتا ہے، میں سمجھ نہیں پاتا کہ یہ کوئی عام انسان ہے یا وہ ہے۔ میں اس حد تک سب سے کٹ کے رہ گیا ہوں کہ نہ میں یہاں پر کوئی کام کر سکتا ہوں اور نہ ہی اس جگہ کو بیچ سکتا ہوں، تم یہاں سے چلے جاؤ، اسی مخلوق نے تمہارے ساتھ یہ سب کیا ہے جو تم یہاں تک آئے ہو، اور اس نے تمہیں نقصان پہنچانا تھا اگر آج میں یہاں پر نہ ہوتا تو۔ میں نے جب یہ سنا میں بہت ڈر گیا، میں فوراً سے وہاں سے واپس آ گیا۔ اس کے بعد جس جگہ پر میں نے سیٹ اپ سٹارٹ کیا وہ ایک بہت بارونق جگہ تھی، شہر میں ہی جگہ تھی، میں کبھی بھی کسی ایسی سنسان لوکیشن پر گیا ہی نہیں جہاں پر ایسے معاملات ہو سکیں۔ یہ ایک سٹوری تھی جو وقاص احمد نے مانچسٹر سے شیئر کی۔ بہت شکریہ وقاص صاحب کا۔ جس سے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی ہارر سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinvik57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کل میں ولاگ آن ایئر کروں گی نوشین وک آفیشیل پر، آپ نے اس کو ضرور وزٹ کرنا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔